السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں استاذ اور شاگرد کا ایک قصہ پیش کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، بہت قیمتی قصہ ہے۔ ایک روز شیخ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حاتم سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے کہا 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے کہا صرف 8 مسئلے۔ حاتم نے کہا صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم نے کہا استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم نے کہا میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا کوئی محبوب ہوتا ہے قبر میں جانے تک۔ ہر ایک کا کوئی محبوب ہوتا ہے قبر میں جانے تک۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ دوسرا مسئلہ، لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے جو کبھی ضائع نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ چوتھا مسئلہ، لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب، نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دی۔ ادھر فرمان الہی دیکھا، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے یہاں عزت پاؤں۔ پانچواں مسئلہ، لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں بدگمانی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بسر و اوقات کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس لیے میں نے حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ چھٹا مسئلہ، لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔
ان الشیطان عدو لکم. اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں. 7واں مسئلہ، لوگوں کو دیکھا کہ روٹی کے ایک ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں. میں نے ارشاد باری دیکھا، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا، ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمے ہیں، اس رزق کی طلب ترک کی جو اللہ کے ذمے ہے. اور 8واں مسئلہ، میں نے مخلوق کو دیکھا ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے. کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیسے پر، کوئی اپنے بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. میں نے خدا کی طرف رجوع کیا، یہ ارشاد دیکھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا، وہی مجھے کافی ہے. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے. میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا. ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہوا. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مستند ترین کتاب احیاء العلوم میں اس قصے کو نقل کیا ہے. یہ قصہ در حقیقت ہمیں زندگی کے بہت سارے امور اور بہت سارے راز ہمارے سامنے واشگاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنا لینے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.